بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے۔ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، جیسا کہ کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا، اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے امان دے دیتا ہے، اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی اونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ کے مالکوں نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ سو جی ان سے بھاگ آیا اور اس نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگی ہے۔ ہم سب ابھی گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ جب اونٹ نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ دوبارہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے قریب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ ان مالکوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا جو اونٹ 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے اور آج ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سال تک پلتا رہا۔ جب موسم گرما آتا تو تم گھاس اور چارے والے علاقوں کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے، جب موسم سرما آتا تو تم اس پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی طرف کوچ کرتے۔ اب جب کہ یہ خاصہ خالی کی عمر کو پہنچ چکا ہے تو تم نے اس کا گوشت کھا لینے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات بالکل اس طرح ہے جیسے آپ نے بیان فرمائی ہے۔ اس پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک اچھے خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی جزا ہوتی ہے؟ وہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ہم نہ اسے بیچیں گے اور نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کو 100 درہم میں خرید لیا اور پھر فرمایا، اے اونٹ جا، تو اللہ کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ اس اونٹ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لے جا کر کوئی آواز نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، آمین۔ اس نے پھر دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، آمین۔ اس نے جب چوتھی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب دیدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے پہلی دفعہ کہا، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے کہا، قیامت کے دن آپ کی امت سے اسی طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا ہے۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کو خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے خون محفوظ فرمایا ہے۔ اس نے پھر کہا، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے درمیان جنگ و جدال پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر رونا آ گیا، کیونکہ یہی دعا میں نے بھی اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی۔ تو اس نے پہلے 3 تو قبول فرما لی، لیکن اس آخری دعا سے منع فرما دیا۔ جبریل علیہ السلام نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی ہے کہ میری امت آپس میں جنگ کر کے فنا ہوگی۔ جو کچھ ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ کے قلم سے لکھا چکا ہے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ آج بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔